السلام علیکم. امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. ایک چھوٹا سا کویشچن جو ہے وہ ذہن میں کافی دنوں سے منڈلا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر موجود ہوں میں، تو سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ یہ عرض رسول اللہ کے سامنے بھی رکھی جائے اور اس کو محفوظ بھی کر لیا جائے. معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور جہاں تک ہم اہل سنت کا طریق ہے، جو ہمارے کنسیپٹس ہیں، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص پر وحی نہیں اترے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ آپ پر قرآن پاک اترا ہے. آپ کی گفتگو اللہ سے بذریعہ وحی ہو رہی تھی، اور اتھینٹسٹی جو ہے جب بھی ہم ناپیں گے وہ قرآن پاک کے حساب سے ہم اس کو معیار کریں گے، اور وہی ثبوت ہے کہ آپ جو ہے نبی ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں ہمارے مسالک ذکر کرتے ہیں دو بڑی پرسنالٹیز کے حوالے سے، جن میں ایک امام مہدی کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یا رسول اللہ، کچھ دنوں سے ذہن میں یہ پریشانی تھی کہ ہمارے ہاں تو ہر وہ شخص جس پہ وحی اترے گی آپ کے بعد، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وحی آپ کے لیے تھی، اب وحی منقطع ہو گئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج 1443 ہجری ہے. 1443 ہجری کے بعد میں یا اس کے بعد جتنا بھی عرصے بعد اگر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسا کون سا نصاب ہے، ہمارے پاس ایسی کون سی کتاب ہے، ہمارے پاس ایسی کون سی لاجک ہے جس بنیاد پر ہم تسلیم کریں کہ امام مہدی جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں. شیعہ ازم کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ شیعہ ازم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے امامت کا کانسیپٹ ہے، اور اس امامت کے اوپر چاہے وہ حضرت علی، امام حسن ہو، ابی فاطمہ ہو، یا سو آن آگے کی طرف جاتے جائیں، تو اس میں فرشتوں کا تسلسل کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہم سنی حضرات کے ہاں یہ تسلسل نہیں ہے کہ کسی قسم کے وحی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا کشف ہوگا، آپ کا وجدان ہوگا، آپ کا تصوف ہوگا، آپ پر القا ہوگا، آپ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشن کر دیں گے چیزیں، تو یا رسول اللہ، آپ سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب آپ کو وحی کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت امام مہدی آپ کے سامنے کیا ہیں؟ ان کو وحی کے بغیر کیسے وہ معاشرے کی اصلاح کر لیں گے؟ اور معاشرے کی اصلاح تو پھر بھی کسی صورت ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ والا ہی دین کیسے لے کر آئیں گے یہاں پہ؟ آپ ہی کی نماز، آپ ہی کی پڑھائی ہوئی تفسیر، آپ ہی کے بتائے ہوئے نماز کے طریقے، آپ کے ہی بتائے ہوئے روزے کا وقت، آپ ہی کے بتائے ہوئے غرض کے ہر چیز آپ کی اتنی زیادہ وہ آپ سے سملر چیزیں بتائیں گے کہ مسلمان جو ہے ان کے اوپر ایمان لانے پر کترائیں گے. میرے رسول، میرے آقا، میرا یہ سوال ہے کہ وحی کے علاوہ تو ہم تصور نہیں کرتے کہ کسی شخص کی بات کے اوپر یقین کیا جائے. قرآن پاک مکمل اتر چکا، تو اب ایسی کون سی چیز ہمارے درمیان میں ہوگی کہ جس بنیاد پر ہم ان پر ایمان لے آئیں؟ سیکنڈ، اگر امامت کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو امامت میں بھی حضرت علی سے لے کے اثنا عشری جو شیعہ ہیں وہ حضرت امام مہدی پر آ کے رک رہے ہیں، اور جو دوسری سائڈ کے شیعہ ہیں وہ کچھ اسماعیلی ہیں جن کے ابھی بھی امام جو ہیں وہ آغا خان چل رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعویٰ اور ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو امامت کے درجے پر فائز بذریعہ اللہ قرار دیتے ہیں. دوسری طرف جو بہرا کمیونٹی ہے ان میں بھی کانسیپٹ آف امامت ہے، جس میں امام مہدی کی جگہ پہ لاسٹ میں حضرت طیب آئیں گے. تو ایک طرف امام مہدی کا کانسیپٹ، ایک طرف امام
آغا خان صاحب کا کانسیپٹ ایک طرف، بلکہ آپ ہی کی نسل میں یہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو امامت کے درجے پر فائز بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنندہ پرسنالٹیز بھی کہہ رہے ہیں، اور اتنی ساری تبدیلیاں تغیر بھی آ چکے ہیں۔ تو میرے رسول ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ اس وقت میں بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، مگر یا رسول اللہ یہ مسئلے ہیں کہ بنا وحی کے ایسی کون سی چیز ہمارے لیے تو نہیں، یا تو ہم ان کے کنسیپٹ کو مانیں ہی نہ، کہ حضرت عیسیٰ کے کنسیپٹ کو نہ مانیں، حضرت مہدی کے کنسیپٹ کو نہ مانیں، اگر مانیں تو کس طرح سے خدا تعالیٰ ان کی طرف اپنا پیغام پہنچائے گا؟ کیونکہ اگر القا کی بات ہے، تصوف کی بات ہے، اجتہاد کی بات ہے، تو وہ تو نارمل بہت سارے مرجع موجود ہیں، بہت سارے افراد موجود ہیں جو علم کی اس بلندی پر آ رہتے ہیں، وہ چنندہ تو نہیں ہے، وہ تو پھر علم کی بنیاد پر آپ 2 + 2 = 4 کر کے چیزیں اجتہاد پہ نکال سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ ٹینشنیں ہیں، ذہنی ٹینشنیں اس حوالے سے، اور بہت سارے لوگ سمجھانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کن باتوں میں پڑ گیا، میرے رب کو جواب دینا ہے ہم نے، اور اگر اس زندگی کے اندر ہم سوالات کا جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، جسے ایک زندگی کے اندر ہم اپنے بیسک چیزیں نہیں ڈھونڈ سکیں۔ تو میرے رب ہمیں حضرت سلمان فارسی والا حوصلہ دے کہ ہم تلاش میں نکلیں اور ایک نہ ایک دن تلاش مکمل ہو، کیا ہو کیسے ہو تو بہتر جانتا ہے، بس یہ ہے کہ اب میرے رب تیرے حضور کے، تیرے رسول کے دربار پر ہیں، تو رحمت اور برکت نازل فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت و اصحاب پر، اور ہمیں شفاعت عطا فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔